موجود ہیں MBBS اور نیورو فزیشین. سر صحیح کہہ رہا ہوں؟ ذرا ڈاکٹری کا مجھے نہیں پتا. نیورو فزیشین MBBS بہت بڑا نام, ٹھیک ہے. پوری فیملی ڈاکٹرز کی فیملی ہے. ہم لوگ لکی ہیں کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہیں. تو آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں ہم دعوت دیں گے جناب ڈاکٹر مصطفیٰ خانزادہ صاحب کو. لیکن آپ لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے گاڑی سے گیٹ تک کا جو فاصلہ تھا نا, گاڑی انہوں نے پارک کی اور گیٹ تک پہنچتے پہنچتے گیلے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال گئے ہیں. ڈاکٹر سے بس اتنا ٹائم ہے, مطلب بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, سیکھنے کے لیے. تو امید ہے کہ ہم بہت زیادہ سیکھیں گے. تو ایک بار دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ تو آئے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کی بھی یہی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہوگی یقیناً کہ زندگی میں کامیاب ہوا جائے, کچھ ایسا کر دکھایا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے, مثال بن جائے. اور یقیناً میری بھی یہی دلی خواہش ہے. تو کیا ایسے سیکریٹس ہیں, کیا ایسی باتیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ کامیابی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. آج ہم اس پر کھل کر ڈسکشن کریں گے. کسی کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہو پریزنٹیشن کے آخر میں بلا جھجک کیجیے گا. اور یہ بہت اٹینشن والا ٹاپک ہے کیونکہ اس سے صرف انسان کی پرسنل یعنی شخصیت تک بات نہیں ہوتی, بلکہ وہ خاندان, وہ معاشرہ, وہ ضلع, وہ ملک, وہ بھی یعنی کہ اس کا بھی نام ہوتا ہے. تو ہر انسان کی کامیابی جو ہے ایک دلی خواہش ہوتی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا تعارف ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خانزادہ کا جو کہ آپ کے سامنے ہے. میں میڈیکل سے وابستہ ہوں اور کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر, اور میری اسپیشلٹی نیورولوجی میں ہے. 25 سے 27 سال کے لگ بھگ مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں. اور چونکہ آج ہم سکسیس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آج سے کوئی جب میں میٹرک کر رہا تھا تو اس وقت مجھے گھر میں برا ڈاکٹر, برا ہمارے یہاں اکثر کلر بھی کہتے ہیں, تو برا ڈاکٹر کہہ کر پیار میں کال کیا کرتے تھے. اور جب میں نے انٹر کیا تو میں اپنے دوست کو دیکھتے ہوئے انجینئرنگ کے فارم لے کر آیا. اور جب میرے والد صاحب نے دیکھا کہ ہے یہ تو پوری فیملی کی خواہش ہے اس کو ڈاکٹر بنانے کی ہے, اور یہ انجینئرنگ کی طرف, چونکہ میرے والد جو ہے وہ ایجوکیشن میں کا ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ تھا. وہ ایک نوابشی میں تھوڑا سا اور پیچھے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے نسل میں یعنی کہ موٹیویشن کنورٹ ہوتی ہے یا ویژن کا جو فائدہ ہوتا ہے. تو نوابشاہ سے بھی تقریباً 30-35 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کو دوڑ کے نام سے کہا جاتا ہے. جو ریلوے اسٹیشن سے جاتے ہیں, کبھی سفر کیا ہوگا پنجاب کی طرف, تو انہوں نے دوڑ اسٹیشن کو دیکھا ہوگا. میرے فادر چونکہ ان کو بچپن سے ہی پڑھائی کا شوق تھا, گاؤں میں پرائمری اور مڈل اسکول تک شاید تھا اس زمانے میں, اور ان کا شوق تھا کہ میں آگے پڑھوں اور پڑھ کر پھر اپنی فیملی کو سپورٹ کروں ایجوکیشن میں اور دوسرے اس میں. اور بیک گراؤنڈ ایگریکلچر سے تھا. جیسے ہی انہوں نے مڈل کلاس پاس کی, اب 9th-10th کلاس کا شوق کے لیے انہیں شہر کی طرف رخ کرنا تھا جو کہ نوابشاہ قریب ترین شہر تھا. بہرحال جب باقاعدہ طور پر بڑوں سے بات کی گئی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے تو سب نے اعتراض کیا کہ بھائی بس کافی ہے, آپ نے پڑھ لیا, باقی وہی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کو چلائیں. تو ابو نے ہمارے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں, تعلیم کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بہرحال انہوں نے اپنے بزرگوں کو اس وقت میں سیٹسفائی کیا اور میٹرک کلاس نوابشاہ میں ایڈمیشن لے کر
اپنے کیریئر کا آغاز کیا. انٹر کیا, LLB BA کیا, LLB کی. ان کی جو ویژن تھی وہ وکالت تھی کہ میں ایک اچھا وکیل بنوں, اور انہوں نے اس منزل کو پا لیا. پھر ایک سینئر, جیسا کہ ہوتا ہے کہ تجربے کے لیے ایک سینئر وکیل کے ساتھ پریکٹس کا جب آغاز کیا تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے اس طرح سے فائلیں بنانی ہیں, اس طرح سے کیس کی فیس لینی ہے, اور یہ تمام, اور مٹھائی فیس کے بعد جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی ہے, مٹھائی سمجھتے ہیں آپ سب لوگ. تو بہرحال فادر کا جو چونکہ شروع سے ہی رجحان اسلامک تھا, دینی رجحان کے وجہ سے, جب انہوں نے 1 ماہ کے بعد کیسز اور یہ وہ ڈسکس کی ان کی فیس اور یہ, تو وہ سینئر وکیل صاحب کہنے لگے مولانا صاحب, کیونکہ والد صاحب بھی بڑے اسلامک سے تھے, تو مٹھائی کتنی جمع ہوئی؟ میں کہا سر کیا؟ یہ مٹھائی تو میں نے کسی نے, مٹھائی کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں. انہیں بڑا شوق لگا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ پیشہ اچھا نہیں ہے, تم ایسا کرو کچھ اور کسی اس میں چلے جاؤ. انہی دنوں انہوں نے بہرحال مشورہ دیا کہ تم ایجوکیشن میں چلے جاؤ. انہوں نے والد صاحب, کیونکہ ہمارے اس خاندان کے سب سے پڑھے لکھے یعنی کہ وہ شخص تھے, انہوں نے بہرحال ایک ٹیچنگ سے اپنے کیریئر کا پھر دوسرا آغاز کیا. اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جب ایجوکیشن میں ٹیچنگ کی, یعنی PST یا HST آئی تھی مجھے ابھی, ہاں HST سے, جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آگے MA MAd اور BA اس طرح سے کرتے ہوئے, اور پھر آخر میں AA اور وغیرہ وغیرہ انہوں نے ماشاءاللہ سے, اور ٹیچر سے DEO یعنی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہوئے. یہ ان کی ویژن کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سی فیسلٹیز گاؤں میں نہیں ہیں, تو ہمیں موو کیا نوابشاہ میں, اور نوابشاہ سے پھر کچھ فیملیز کو, سارے بچوں کو ایجوکیشن دلا کے آج الحمدللہ ہماری فیملی میں ڈاکٹرز اور ٹیچرز ایک وافر اس میں ہے. بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ویژن کلیئر ہو, اور وسائل یا مسائل یہ بیریئر نہیں ہے, وہ کیسے, وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ویژن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں اپنی طرف آتا ہوں کہ ڈاکٹر بنا, انجینئرنگ سے پھر واپس میرے والد صاحب کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت افادیت کو سمجھتے تھے, مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ انجینئرنگ کا جو فارم لائے ہو, آپ کا تو ہمیشہ شوق میڈیکل کی طرف ہی رہا تھا, تو کیوں ایک دم چینج ہو گیا؟ میں نے کہا چینج نہیں ہوا, میرے دوست ہیں وہ انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ختم نہ ہو, تو ہم ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس لیے انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں. بڑے حیران ہوئے کہ ایجوکیشن سے ڈائریکٹ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا, یہ بلکہ مجھ سے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے جو چلتے ہیں, میتھ کے ایک ٹیچر ہیں, وہ لیکچرر ہے کر کے, ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیریئر کیا بہتر رہے گا, کیونکہ یہ تو بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہو جائے گی انجینئرنگ اور میڈیکل. تو مجھے میری مارک شیٹ کے ساتھ وہاں ان سے ملوایا گیا, انہوں نے کچھ سوال کیے, پھر میری مارک شیٹ کو دیکھا اور کہا کہ آپ کے تو بایولوجی میں اتنے اچھے نمبر ہیں, تو آپ کیوں انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک دوست کے لیے, ایک دوست میرا جو ہے وہ انجینئرنگ کرنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ اپنی ویژن بنائیں, کل اگر وہ دوست آگے کیا ہے اس کی پلاننگ, میں نے کہا وہ تو آرمی میں جائے گا, وہ میجر بنے گا, پھر اس کے بعد یہ جو کچھ ہماری آپس میں دوستوں کی کمیونیکیشن بھی. تو کہنے لگا اگر بالفرض آپ کا وہاں سے انجینئرنگ کے بعد سلیکشن نہیں ہوتی آرمی میں, تو آپ کا کیا کیریئر ہوگا؟ آپ کی دوستی تو ویسے بھی رکھی جا سکتی ہے, رہ سکتی ہے, یہ تو آپ جا کر میڈیکل میں, چونکہ آپ کی اکیڈمک وہ بایولوجی کی طرف اچھا ہے, رجحان اچھا ہے, فیملی کی خواہش ہے, آپ کی خواہش بھی رہی ہے ہمیشہ, تو اس میں بغیر انجانے میں, بغیر سوچے ہوئے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بہرحال وہ باتیں مجھے اپیل کی, اور میں نے پھر باقاعدہ طور پر بایولوجی میں یعنی میڈیکل کی اس میں اپنے فیلڈ منتخب کی, انٹر کیا, گریجویشن کے لیے گریجویشن کی, اور اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن, اور یہ پوری ہسٹری ہے. اور آج 25-30 سال سے میں اس پروفیشن سے وابستہ ہوں. الحمدللہ فخر ہے مجھے کہ اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی ہمارا بھی نام لیا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسی دوران میں DXN کا سفر ملا, یہ سیکنڈ ڈرائیو کہہ لیجیے. اس کے ساتھ ایک اور ڈرائیو تھی جو سوشل ایکٹیویٹیز
NGO जिसे हम कहते हैं, वो मेरा शौक शुरू से रहा है। तो वो हमारी एक NGO, उसको यू फाउंडेशन के नाम से उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और डिफरेंट हम एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में करते रहते हैं। वो आप लोग फेसबुक वगैरह पे इसको देखते भी रहे होंगे। बहरहाल DXN में जब बाकायदा तौर पर आया तो मैं एक हादसाती तौर पे था, मैंने आपको बताया पहले भी कई दफ़ा कि एक दोस्त की जो किडनी फेलियर का वाक़या हुआ, और उसके बाद से। लेकिन जब मैंने DXN को अच्छी तरह समझ लिया और DXN की प्रोडक्ट्स को के बेनिफिट्स को पा लिया, तो इस पर फिर मैंने अपना वर्कअप किया और एक यानी कि ये चैलेंज क्लियरिटी लेके आया अपनी ज़िंदगी में कि इस पर मुझे काम करना है और इंशाअल्लाह इसके जो हाईएस्ट रैंक है वो भी अचीव करना है। पहले या बाद वो बहस नहीं है, लेकिन अचीव करना है, ठीक है। तो DXN में इस तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज में जो इसका हाईएस्ट रैंक है वो मेरे पास है। जब सक्सेस की बात की जाती है तो बहुत सी सोच, बहुत सी डेफिनेशन इसके बारे में हमारे दिमाग में आती है। कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा अगर इतना मेरे पास आ जाए तो ये मेरी कामयाबी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये घर में इस टाइप का बना लूँ तो मेरी कामयाबी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये रैंक ले लूँ तो ये मेरी कामयाबी है। अब आप लोग शायद उस साइड से मुझे समझ रहे होंगे कि मैंने DXN में सक्सेस हासिल कर ली, जबकि ऐसा नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने अपनी 6 वर्ष लगा दिए हैं और अभी तक मैं एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक सक्सेस हासिल नहीं की है। लेकिन वहाँ से जब आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई वर्ष लगा दिए और वो अभी तक इस रैंक को हासिल नहीं कर पाए। क्या ऐसा अमल मैंने किया कि मैं आज हाईएस्ट रैंक लेके बैठा हूँ? तो इस पर तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा मैंने किया और क्या आप ऐसा करें कि आप मुझे भी क्रॉस कर दें कि इजीली सक्सेस मिले। लेकिन चंद पॉइंट्स मैंने निकाले हैं और इन पे हो सकता है आपको इत्तेफाक भी हो सकता है इख्तिलाफ भी हो, कि अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करें तो सबसे पहले अपने आप को पहचानें। अपने आप कैसे पहचानें? सवाल करें अपने आप से, मैं कौन हूँ? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? क्या मैं सारी जिंदगी के लिए यहाँ आया हूँ या आर्जी हूँ, कहीं और जाना है? मुझे यहाँ क्या करने की टास्क दी गई है? कुरान में जिक्र है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बेसबब पैदा किया? हरगिज़ नहीं। इसका मकसद रीज़न कोई है, हमारी क्रिएशन का कोई रीज़न जरूर है। क्या है वो तलाश करना है, ठीक है। जब आप अपने आप से ये सवाल कर लें और अपने आप से पूछें कि क्या आपके अंदर एनर्जी है, कहीं जहनी या जिस्मानी तौर पर बीमार तो नहीं? क्या आप कुछ करने की ताकत रखते हैं? क्या दूसरों को सुनने और बर्दाश्त करने की सलाहियत आप में है? क्या आप में समझाने और समझने की का स्टेमिना है? जो खूबियाँ बेसिक होती है वो आप में है या नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो उनको बेहतर किया जा सकता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सलाहियत रखी है। जैसे अगर हमें कुछ चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, बाद में हम किसी डॉक्टर पे भी नहीं जाते, आप देखते हैं कि वो जिस्म आपका खुद हील अप कर लेता है। तो आपके तो जिस्म में भी इतनी सलाहियतें हैं, कितने जरासीम हमारे अंदर रोज की बुनियाद पर दाखिल हो जाते हैं और वो हमारी बीमारी का सबब बनते हैं, तबाही कर होते हैं, लेकिन आपका जिस्म उन्हें ढूंढता है, पकड़ता है, लड़ता है, निकालता है। आप सोचें, सिर्फ हम अगर कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो हमने अपने आप को अभी तक पहचाने नहीं। हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? नहीं का तो सवाल ही नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात आपको देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चनियर तैयार करें और सवाल करें कि ये सारे कि क्या मुझे नींद पूरी आती है,
کیا میں اپنا اس سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہوں؟ کیا میرے خاندان والے جب میں آگے بڑھ رہا ہوں ترقی کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں؟ کیا کوئی اگر مجھ پہ منفی تنقید کر رہا ہوتا ہے تو مجھ میں برداشت کا اسٹیمنا ہے؟ میں ان کو برداشت کرتا ہوں؟ کیا میں لوگوں کو جب کنونس کر رہا ہوتا ہوں یا بزنس کر رہا ہوتا ہوں، بزنس کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو سنجیدگی ظاہر کر رہا ہوں یا نہیں؟ جب یہ کمزوریاں یا سوالات جب اپنے آپ سے کریں گے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. کیسے؟ اگر آپ کی کامیابی پر آپ کا خاندان خوش نہیں تو سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے. آپ گھر والوں کو صحیح امپریشن دے ہی نہیں پا رہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید بیگانہ ہے، اس کو اپنی ذات سے پیار ہے. تو جب آپ اپنی ذات کے اندر کھو جاتے ہیں تو دوسروں کا بھی یعنی کہ دوسروں کی اٹینشن آپ سے کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی آگے ڈسکس کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ خود کو پہچاننا. پھر آپ کا کریٹر کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ سوال کریں. خدا نے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے جنات جسے ہم کہتے ہیں اور ملائکہ اور دوسری نہ جانے کتنی مخلوق پیدا کی، ان سب کو رزق دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس کا آرٹ ایک یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ مچھر سے ہی معنوں میں آج تک سائنٹسٹ ایسا پیدا نہیں کر پائے. ایک جانور، ایک کوئی ایسی چیز جاندار اس طرح کی آج تک برسوں سے یہ زندگی چلی آ رہی ہے اور تحقیق اور یہ اور وہ، لیکن نہیں پیدا کر پائے. اس خالق کی اگر ڈرائنگ میں ہم کوئی کمزوریاں نکال دیں تو کوئی ہم سے بڑا بیوقوف ہے. تو اپنے آپ کو پہچانو. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم جو ہے وہ افضل المخلوق ہے. ہم افضل المخلوق ہیں. جب ہم افضل المخلوق ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو مجھے ہی آزمائش میں ڈالا، میرے ہی لیے مشکلات رکھنی تھی، میرے اندر یہ کمی رکھنی تھی، دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو ہم خدا کو انجانے میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہو تو خود کو پہچانیں اور اپنے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اس کا کیا مقام ہے اور وہ ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں. ہماری ویژن کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے گولز جو بھی ہوں، کسی بھی مذہب مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کہیں پر کوئی قید نہیں ہے. خواہش آپ رکھ سکتے ہیں، جائز خواہش. ٹھیک ہے، اب اس خواہش پر وہ گولز آپ نے کلیئر کر لیے کہ آج میں اتنی عمر کے بعد، اتنی تعلیم کے بعد اس مقام پر آئے ہوں. اگلے 3 سال بعد یا 2 سال بعد یا 1 سال بعد مجھے یہاں ہونا چاہیے. اپنے گول سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہیں، فار ایگزامپل آپ انجینئر ہیں، آپ اس انجینئرنگ میں صرف آپ نے وہ تعلیم حاصل کی ہے اور وہ جاب لی ہے اور سیلری لے رہے ہیں، یعنی ایک پروفیشن بنایا ہے، لیکن اس میں کوئی نام نہیں بنایا تو بھی آپ سکسیز نہیں ہیں، کامیابی نہیں ہے. اگر آپ کامیابی، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف لوگوں کی نظر میں مختلف ہے. ٹھیک ہے، اس نے انجینئرنگ کر لی، اس کو جاب مل گئی، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. لیکن دنیا اب اس پر بڑی ڈیبیٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروفیشن اور سکسیز میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو بھی پروفیشن ہے اس میں آپ کی لگن بھی ہونا چاہیے، آپ کے یہ آگے بڑھنے کی جستجو اور آرزو بھی ہونی چاہیے. آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ آگے بڑھ رہے، آپ رکے ہوئے تو نہیں، آپ روتے تو نہیں. بڑی مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، ہماری خرید سے یہ چیز باہر ہے. اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے اور نہ سکسیس کو سمجھا. یہ باتیں کرنے کی ہے ہی نہیں. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب دنیا یعنی کہ یہ سہولتیں اویل کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے، کہاں فیلئر، کون سا فیلئر ہے. تو اس چیزوں پہ غور کرنا ہے.
بہرحال آپ اگر اپنے گولز کلیئر کر لیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. تو سکسیز کے لیے گولز کا کلیئر ہونا یعنی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہاں میں تھوڑا سا گولز کو سمجھا دوں, کیونکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں گولز ہیں کیا, مقاصد کیا ہے زندگی. ایک طالب علم ہے فار ایگزامپل, وہ میٹرک کلاس پاس کرتا ہے, انٹر میں آتا ہے. اب بلکہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس پر ایک سروے کیا, اور انہوں نے سروے کیا کہ کتنے پرسنٹ یعنی لوگوں کو, بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کے بارے میں انہیں معلوم ہے, انہیں آگاہی ہے. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 84% بچوں کو جو پڑھ رہے تھے انہیں اپنے گولز ہی نہیں معلوم تھے کہ انہیں بننا کیا, بس انہیں یہ پتا تھا پڑھنا ہے. ان کے والدین نے صرف انہیں ایڈمیشن اس بیس پہ کرایا تھا کہ تمہیں پڑھنا ہے. اور اگر یہ سروے آپ اپنے ارد گرد کریں گے تو آپ کو بھی یہی فگر ملے گی. 80-90% بچوں کو یہی نہیں پتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. 13% ایسے بچے تھے جنہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا یا کچھ فوج میں جانا یا اس طرح کے اپنے پروفیشن یا گولز ان کو معلوم تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. 3% ایسے تھے جن کو 100% کلیئر تھا, اور ان سے جب سوال کیا گیا تو ان 3% لوگوں نے, ان بچوں نے کہا, کسی نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور سرجن بننا ہے, کسی نے کہا کہ مجھے انجینئر بننا ہے اور ٹاپ انجینئر بننا ہے, کسی نے کہا میں بزنس مین بننا ہے اور مجھے ٹاپ کرنا, اپنی انڈسٹری لگانی ہے. تو 10 سال بعد جب ان پر دوبارہ ریسرچ کی گئی, جو 84% لوگ تھے, 84% جنہیں گولز کا نہیں معلوم تھا, جو صرف پڑھ رہے تھے, وہ جو مختلف شعبوں میں گئے, کیونکہ کلیئرٹی تھی نہیں ان کے اس میں. وہ جب انہوں نے پڑھا, کوئی بزنس مین بنا, کسی نے کوئی سیلز مین لگا, کوئی کہیں کسی کا ملازم بنا, کوئی کہیں کسی نے کچھ اور کام کیا. جب ان کو سرچ کیا 10 سال بعد, تو جو انکم وہ کر رہے تھے اور جنہیں جو 13% جو دوسرے لوگ تھے جن کو گولز معلوم تھے, جو 13% تھے ان کی انکم سے ڈبل کر رہے تھے. بات سمجھ میں آیا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے, کلیئر ہوئی ہے. جب وہ 3% لوگوں پہ کام ہوا, انہیں جب سرچ کیا, انہیں دیکھا, تو وہ پتا چلا کہ یہ ان دونوں گروپ سے کئی گنا زیادہ یعنی کہ وہ انکم حاصل کر رہے تھے, اور یہ سارے کے سارے یا تو لیڈرز تھے, لیڈر بنے, یا مینیجرز تھے. اب کیا بات یہاں پہ سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے شروع میں اپنی زندگی کا مقصد سامنے کلیئر کر لیا کہ مجھے ایک سرجن بننا ہے اور ٹاپ کا سرجن بننا ہے, تو اس نے انٹر سے ہی بجائے ٹائم ضائع کرنے کے کہ یہاں یا وہاں, یہ سوچ وہ سوچ, اب ادھر اب ادھر, اس کی کلیئرٹی تھی. وہ کرتا گیا, MBBS کیا, اس کے بعد کسی بھی سینئر ڈاکٹر کو پکڑا, اس کو پتا تھا کہ مجھے سرجن بننا ہے. ایک سرجن کے ساتھ اٹیچ ہوا, آگے تجربات ان کیا, آگے سے آگے پتہ چلا کہ وہ ایک نامور سرجن بنا. اسی طرح سے اگر ایک نیٹ ورکر بننا ہے تو اس نے پہلے ہی کلیئرٹی لے آیا کہ مجھے نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور کم وقت میں نیٹ ورکنگ کے ذریعے زیادہ کمانا ہے. تو اس نے ٹائم کو ضائع کیا, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا, اس کے بعد ان کو سمجھانا شروع کیا, اور سمجھانے کے بعد آگے وہ اپنے یعنی اسٹیجز بڑھاتا گیا, رینک بڑھاتا گیا, اور وہ لیڈر بنا. اور وہ لیڈر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری نیٹ ورکرز کی شامل ہو گئی, اور وہ اس کا ذریعہ یعنی عزت اور نام, پیسہ اس کا سبب بنے. بہرحال ویژن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے گول سیٹ کر رہے ہیں, جب آپ نے کلیئرٹی لیا ہے, تو پھر آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے. کیسے؟ ایکشن ہونا چاہیے. آپ کی باڈی کو پروو کرنے کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے. اب ایک شخص ہے, اس نے تیراکی کا فرض کرے کہ گول بنایا کہ میں یعنی تیراکی کا سیکھوں گا, یا ایک ڈرائیونگ کا فرض کریں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرائیور بنوں گا. موٹیویشن پہ ایک دم جذباتی ہو گیا, گاڑی لی, اٹھایا اور چل پڑے جناب کانفیڈنس. آپ بتائیں کیا خیال ہے, وہ کامیاب ہو جائے؟
पहला कौन सा काम करना था उसको? सीखना था। सीखना था, ठीक है ना, लर्निंग करनी थी, और उसके बाद फिर एक्शन में आना था। अब उसमें सिर्फ मोटिवेशन मिली, अब घर पे गाड़ी थी, सीखे बगैर चलो चलाते, सीख ही जाएंगे, सीखते सीखते गवैया बनता, पता नहीं कौन सा भाव है, अस्पताल पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले आपने सीखना है, लर्निंग करनी है, फिर उसके बाद आगे उसमें यानी कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो मिशन आपका एक्शन के साथ रिलेट करता है, आपको एक्शन में आना पड़ेगा। फिर सेल्फ डिसिप्लिन, ये बड़ा अहम यानी कि पॉइंट है। हम लोग अक्सर जो है ना दूसरों से शिकवा करते हैं। मैंने जो डायमंड्स की मीटिंग अटेंड की, बड़ी मायूसी हुई थी, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, रिएक्शन की उसमें। मौका ऐसा था, सारे डायमंड्स थे, बैठते, अच्छी पॉजिटिव बातें होती, वहाँ पर तुमने मेरे पीली खाए, मैं तुम्हारे मैं चैलेंज के साथ खाऊं, तुमने ये काम किया, मैं अब चैलेंज से ये काम करूँ। कोई डिसिप्लिन नजर ही नहीं आ रहा था, इंतजामिया बेबसी नजर आ रही। अब उसमें जो लोग कुछ ऐसे पॉजिटिव माइंड के साथ आए होंगे, आप मुझे बताएं क्या नेक्स्ट टाइम वो उन लोगों में बैठना पसंद करें? और वो आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे होंगे? क्योंकि उन्हें खुद अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा उस वक्त तक हमें कामयाबी मुमकिन नहीं है। आप, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर यहाँ पे वादे कर दूँ, मैं पॉजिटिव सेंस में ये बात कर रहा हूँ। कोई अगर इसको नेगेटिव लेता है तो उसकी भी फिर ये उसकी अपनी ही कमजोरी है। अगर किसी शख्स में ये चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, इसका सवाल भी बनता है कि एक शख्स अगर मेरे पीवीज खाएगा तो मैं कैसे छोड़ूं, मेरी मेहनत है, सवाल बनता है, इसमें बाद में डिबेट करेंगे। लेकिन मौके देखे जाते हैं। आपकी डायमंड्स मीटिंग थी, आपको वहां पे ये एजेंडा ही नहीं दिया गया था कि आप ये मसाइल आके डिस्कस करें। वो मसाइल के लिए ये ऑफिस है, आपको जहाँ डिस्कशन करनी थी वहाँ पर आप ऊंची आवाज में भी बात कर रहे हो। अगर 2-4 लोग सुलझे हुए अगर उसमें आ भी गए तो वो फिर नेगेटिव मैसेज लेके जाएंगे और आपको इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों कि 90% ये रिसर्च हो चुकी है कि एवरेज लोग ही होते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल स्टडी दी कि जिन लोगों के गोल्स क्लियर थे, कितने परसेंट थे? 3%, ठीक है ना। अब वो 3 या 5% लोग 90% में 100% को जब देखेंगे, सॉरी वो वहां पे 100% लोगों को नेगेटिव देखेंगे तो वो 3% बोलेंगे अभी बहुत दुनिया बड़ी है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, हर चीज सीखनी है, ठीक है। सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, सीखते रहे। अगर कोई कमी कोताही है हमारी जिंदगी में उसको सही कर ले, ठीक है। तो यही, उसके बाद हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना। कोई नाकामी हो रही है, काम कर रहे हैं, नहीं प्रोग्रेस हो रही, सोचिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से बैरियर है, कौन से हर्डल्स हैं, कैसे ठीक करें। तो वो यकीनन जब आप थोड़ा सा वर्कअप पेपर पे करेंगे तो सामने चीजें आ जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा टाइम आप ऑफिस को दे रहे हो और पब्लिक में जा ही नहीं रहे। तो ऑफिस में तो सारे ऑलरेडी किसी न किसी का नेटवर्क बैठा है, उसको उस पर क्या वर्किंग कर रहे हो। आपको तो फील्ड में निकलना है, आपको तो स्कूलों में जाना है, वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बहस करनी है। वहां पर तो आपने अपने जो जिस काम से आप वाबस्ते हैं, जिस काम में आप सक्सेस चाहते हैं, उसकी अफादियत और अहमियत बतानी है। पब्लिक में जाना है, ठीक है, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ इन चीज़ों की अहमियत और अफादियत की जरूरत है, उसके लिए कुछ टाइम निकालना है। और या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना ज्यादा टाइम मोबाइल पे लगा रहे हो और मोबाइल में भी तफरी पे लगा रहे हो। तो फिर आप सोचिए, हर इंसान के पास 24 घंटे है, अक्लमंद के पास भी और बेवकूफ़ के पास भी। टाइम की बड़ी अहमियत है। अब आप अक्लमंद इंसान अपना टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम जो कर रहा है वो पॉजिटिव कामों पे कर रहा है, सोचने पे कर रहा है, प्लानिंग पे कर रहा है,
ٹھیک ہے. تو ٹائم کو صحیح طریقے سے اویل کرنا ہے. ہار نہیں ماننی ہے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، پازیٹیو وے میں چل رہے ہیں، پھر بھی رسپانس نہیں آ رہا، تو اس کی تھوڑی سی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہے. اپنے سینئرس کو انوالو کرنا ہے، ان سے سمجھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے. اگر ان میں بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو آپ نے اور بہت سے آج کل سوسائٹیز ہیں جن میں اس قسم کی موٹیویشنز دی جاتی ہیں، راستے بتائے جاتے ہیں، وہاں رابطے کرتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھنا ہے. بہرحال آگے بڑھنا، ہار نہیں ماننا. جب آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر، جب گول آپ کو جو آپ نے بنائے تھے وہاں تک پہنچ جائے تو اس میں مزید امپروومنٹ لائے. کامیابی کہیں رکتی نہیں ہے، سمجھیں. ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو دعوت دی کہ آپ ہمارے سسٹم میں آئے اور اس میں بہت کمائیں گے. اس نے پیسہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسہ تو میرے پاس اتنا ہے کہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو آپ کو آنا چاہیے اس کام. لیکن نہیں، پیسے کے علاوہ کوئی اٹریکشن ہے تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو پیسے کے لیے لانا چاہتا ہوں. بہرحال جب بہت زیادہ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے سسٹم میں آئے اور پیسے کے لیے آئے، اس نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا اور بے صبر نہیں دیا. ایبلٹی تو ہے، آپ کی صلاحیت تو ہے. اگر آپ ہمارے سسٹم میں آ جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کو کئی ہزار گنا آپ اپنی انکم کو بڑھا لیں گے، اور اس سے پھر آپ کوئی چیریٹی کا کوئی کام کر دیں، کوئی اور جام جس میں پیدا ہو. یہ جو آپ نے کمایا ہے اس کو تو میں اور چند لوگ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی ایسا کام جس سے مخلوق، جس سے خلق کو فائدہ ہو. تو بہرحال مختصر یہ کہ جو اچیومنٹ ہوتی ہے اور جو سکسیز ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. آگے اس کو بڑھانا ہے جب آپ کا یہ گولس. اب ہم نے یہ 6 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے ان کو تھوڑا سا پھر سے ریوائز کر دیں. کہ ایک تو یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ذات پر پکا بھروسہ نہیں. میں نے اپنی ایگزامپل دی تھوڑا سا اور میں اس کو ایکسپلین کروں کہ ایک تو وہ تھا کہ انجینئرنگ سے ڈاکٹری میں کیسے آیا. اس ذات کو مجھ سے کام لینا تھا، انسانیت کی خدمت کا، جو میری طبیعت سے ملان بھی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر میں جب یہ ہاؤس جاب کرنے آیا کراچی کے اندر تو میں کراچی سے پوری طرح واقف بھی نہیں تھا. جناح ہاسپٹل کی ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، ہاؤس جاب کی وہ کر رہا تھا. تو میں جس روم میں رہتا تھا میرے ساتھ ایک میرا ساتھی بھی تھا، ہمارے ذریعے ایک اس کی دوست کا ایک کام ہوا اور اس کام کے اس میں انہوں نے کہ اصرار کیا کہ آپ پلیز ہمیں تھوڑا سا موقع دیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. ہم 3-4 لوگ وہاں سے اس کے گھر گئے، میں مختصر کر رہا ہوں، اور اس کی دعوت کھائی. تو ہم نے وہ لے کر جا رہا تھا شارع فیصل سے، ہم جا رہے تھے شاہ فیصل کی طرف. تو میں نے کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہہ رہے ناتھا خان گوٹ. میں نے کراچی میں گوٹ یقین جانے. میں نے کہا ہاں کراچی میں تو بے شمار گوٹ ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کراچی کے اندر جو بات ہوئے جو بولتے ہیں. تو دعوت کھائی اور اس کے بعد جو ہم رسماً سوال کرتے ہیں کہ ان سے سوالات اسی قسم کے کہ یہاں کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے یعنی کلینکس ہیں، ہاسپٹل. بہرحال وہ بائی کاسٹ پختون تھا اور انہوں نے کہا کیا کلینک کریں گے؟ اب میں ہاؤس جاب کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. ہاؤس جاب میں سیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں کر لیں گے. اور وہ پہنچ گئے 1-2 روز کے بعد. میں تھوڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بالکل ہے ایسی طرح سے بات. اب وہ جناب آ گئے کہ چلیں جی کہاں چلیں؟ آپ نے کہا تھا کلینک کرنے کا. ہم نے جگہ دیکھ لی ہے اور کہا بھائی میں تو سیکھنے کے عمل میں ہوں، کلینک تو میں آپ نے تو کہا تھا.
परेशान होने के यार तो ऐसे ही मुंह से जैसे होता है रस्म में बातें हो रही है कर लेंगे तो नहीं हमने तो वहाँ पे बहुत वर्क किया है कि जिला के डॉक्टर्स और ये वो एक दफ़ा तो वही रूममेट उन्होंने कहा कि चलते हैं मना वहाँ चल के कोई मना कर देंगे तो दूसरे निकाल लेंगे तो ये मसला है मसला फिर उनकी गाड़ी में बैठे फिर वहाँ पहुँचे मुझे कहा मना करने के लिए तो आ जाओ तो यही हम समझा रहे बोले नहीं यार इसमें बड़ी मेहनत की देखो बड़े खलूस से ये वो बहरहाल मुख्तसर ये कि अब हमें करनी नहीं थी हम हर तरफ से फरार चाह रहे थे और वो जो भी जगह में दिखा रहे थे हम कोई ना कोई ऐप निकालते हमने कहा हम तो थोड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं हम तो यूँ करना चाहते हैं वो आखिर में जब मना करके हम निकल रहे थे उसने कहा ठीक है मैं कोई बड़ी जगह देख लूँगा चलते हैं तो हम निकल ही रहे थे फिर एक साहब आ गए क्या हुआ डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल बनाएंगे उन्हें तो बड़ी जगह चाहिए मगर ये पूरी बिल्डिंग ले लें फिर वापस अब वहाँ पे बैठे हैं जनाब कुछ लोग और जमा हो गए किराए पे कर देते हैं पूरी बिल्डिंग देखी देखने के बाद नीचे कमरे का तय करते हैं 2 दुकानें 2 कमरे मैंने किराया बताया बोले आप बताएं आप बताएं तो उनका वो यही बात करते रहे कि आप बताएं तो मैंने कहा हम देंगे 3000 मैंने कहा 250 में हमने दिया 2500 रुपये में अब कुदरत ने जब काम लेना है तो रास्ते भी कोई नहीं देती समझ में आ रही है लेकिन यकीन ऐसा होता है और आज वही क्लिनिक आज तक का है सिर्फ चंद कदम आगे जरूर में गया हूँ क्लिनिक उन्हीं की वजह से वो कायम है और वहाँ पर खिदमत करने का मुझे मौका मिला अल्लाह तबारक तआला जिसने वो जरिया बनाया उन्हें भी जन्नत नसीब फरमाए क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं और उनका खलूस उसमें शामिल था बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बेसब्र पैदा नहीं किया है हमें खुद सर्च करना है खुद ढूंढना है कि हमारी तबीयत में क्या मिलान रखा है और जो भी प्रोफेशन आप बनाएं तो उसमें सिंसियरिटी को शामिल कर सकें फिर अपनी ज़ात पर भरपूर भरोसा करें और अगर कहीं आपको लगता है कि फेलियर आ रहा है क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ खासतौर पर डिप्रेशन के पेशेंट अल्लाह तबारक तआला ने उनको कद काट जिसामत हर चीज़ दी होती है फैमिली दी होती है फिर भी डिप्रेस्ड है जब मुझे सवाल करते हैं तो उनकी जवाब सुन के इतनी हैरानगी होती है पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने क्यों आजमाइश में डाला और कभी उन्होंने गौर ही नहीं किया अपने ऊपर कि हमने किया क्या मायूसी आई क्यों अगर एक गिलास में आप कोई लस्सी के वो डाल रहे हैं या एक जग को लस्सी से भरे तो लस्सी भरेगी उसी से भरेगा चाय डालें तो चाय उसमें निकलेगी तो आप दिमाग के अंदर अगर नेगेटिविटी डाल रहे हैं तो वो नेगेटिविटी निकलेगी तो आपने उस इन्वायरमेंट में बैठे ही नहीं गए ही नहीं बातें ही नहीं की जहाँ से आपका माइंड चेंज होता है पॉजिटिव होता है तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि अपने आप को पहचानें और पहचानने के बाद उस ज़ात पर भरोसा करें जो तबीयत में अल्लाह ने मिलान रखा है जो आपने प्रोफेशन मुंतखब किया है उसमें नाम पैदा करें ठीक है और चाहे आप डीएक्शन से वाबस्ता है डीएक्शन में आपकी एक पहचान हो हर शख्स आपको जानता हो पाकिस्तान की सतह पर पहचानते हो कि ये फला शख्स है फला इसका रैंक है ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें ये नहीं है कि 8 साल से आपको आपके इलाके के लोग भी नहीं जानते हो तो फिर क्या काम किया और फिर कहते हैं कि मुझे 12 साल हो गए मुझे 14 साल हो गए अभी तक तो मेरा 1+ भी नहीं कैसे आपने पहचान ही नहीं बना आपने काम किया ज़रूर है लेकिन उस लेवल पर नहीं किया जो तकाजे होते हैं काम करने के उसकी एक्सपर्टीज इस हद तक हासिल करनी है लोगों को मोटिवेट करना है लोगों को उसके बेनिफिट्स बताने हैं लोगों को माइल करना है तो अपने आप पर भरोसा रखें जब आपकी विजन क्लियर हो जाए अभी हमने बात की थी तो सॉरी गोल्स आपके सेट हो जाए आपने अपने खुदा पर अपने आप पर जब पूरा भरोसा कर लिया कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है तो फिर थोड़ा सा एक्शन में आए ठीक है और एक्शन के लिए अपनी प्लानिंग एक कागज पे करें सुबह इतने बजे उठना है मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ये तो बहुत ही अजीब सी उसमें मैंने यही कहा था कि नेचर से प्यार करना सीखें जापान के अंदर अभी एक जो बुक भी शाया हुई कि उनके खुशी के राज क्या है वो एक गांव उनका जो है उसमें 100+ जो उनकी एज है और उस गांव के अंदर कोई डॉक्टर भी नहीं है बीमारी नहीं
جب اس پر کھوج لگایا کہ ایسی کون سی یعنی کہ ان کے اندر خواص تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے خوش ہیں اور زندگی سے اتنے مطمئن ہیں، تو زیادہ تر کو دیکھا گیا کہ انہیں وہ صبح سورج طلوع ہونے پر اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح سورج طلوع ہونے پر، اور نیچر سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اگر سامنے کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کو مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں، یعنی سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو وہ کام کرتے، جو پروفیشن انہوں نے منتخب کر لیا، اگر ایک موچی بھی بنا تو اس موچی نے اپنا ایک نام پیدا کیا، اس کو سراؤنڈنگ میں سب جانتے ہیں کہ فلاں شخص جوتی اچھی کاٹتا ہے۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو وہ اتنی محبت اور خلوص سے زمین پر ہل چلا رہا ہے کہ اس کی زمین ہی خود گلہ اگا دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سورج طلوع ہونے پر زندگی کا جو آغاز کرتے ہیں اور اپنے دشمن سے بھی پیار کرتے ہیں، دشمن ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے پہلی بات تو، لیکن ان کے چلو بل فرض تو بھی وہ اسمائل دے کر، اور اپنا پیٹ 80% وہ کہتے ہیں کہ ہم خالی رکھتے ہیں۔ آپ کے مذہب میں بھی چوتھا حصہ خالی رکھنے کے لیے کہا گیا، ہمارے یہاں تو ہم بیوی بھی منہ تک کھا جاتے ہیں نا، اور لڑتے ہیں پھر، اور وہ اپنا پیٹ خالی رکھتے ہیں کہ دوسرے بھائی کو بھی اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور آرگینک چیزیں زیادہ لائک کرتے ہیں، ایون کہ گوشت جو ہے وہ بھی ان کے یہاں کبھی کبھار وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی کچھ خواص تھے، اور ان پہ اگر آپ کبھی اکاگائی کے نام سے کتاب بھی شائع ہوئی ہے، اور وہ ایک سائیکولوجسٹ نے یعنی کہ شائع کی ہے، 2 بلکہ اس کے آتھر ہیں، تو بڑی اچھی موٹیویشن بک ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایسی بہت سی جن لوگوں کو بھی آپ اسٹڈی کریں گے ان میں کوئی نہ کوئی ایسے خواص ہوتے ہیں جن کی بیاف پر وہ نام پاتے ہیں۔ تو اگر آپ جو بھی پروفیشن اپنائیں اس سے پیار کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں لگن کا تڑکا لگائیں تاکہ آپ کو بوریت نہ ہو، آگے بڑھیں۔ جب بھی کام شروع کریں زیرو سے کریں، چھوٹے ٹارگیٹ پر، چھوٹے اور کمپیئر نہ کریں۔ یہ لیڈر آپ سے میں بات مخاطب ہوں کہ کمپیئر نہ کریں کہ ڈاکٹر غلام صاحب کو دیکھیں، آپ کہیں کہ آپ نے 100 PVs جو کیے تھے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ نیکسٹ منتھ آپ 150 بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں اپریشیٹ کریں۔ پھر انہیں کمپیئر کرنے کی بجائے اگلا ٹارگیٹ کہ آپ 200 بھی کر سکتے ہیں، جب وہ 200 پر پہنچے تو آپ 300 کا ٹارگیٹ، اس طرح سے لیڈرز ان کو لے کر کریں، یا آپ خود اپنے لیے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کر کے آگے بڑھیں۔ جب آپ کو چھوٹے ٹارگیٹ آپ بناتے ہیں اور کامیابی ملتی جاتی ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔ جب آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چھوٹے ٹارگیٹس زیرو سے شروع کریں، چھوٹے ٹارگیٹ اپنے ڈیزائن کریں اور آگے بڑھ کے چلے جائیں۔ جب ایک دفعہ آپ کو کامیابی مل جائے تو اس کو برقرار ضرور رکھیے گا۔ کچھ جب آپ محسوس کریں گے اسٹریس میں، محسوس کریں گے فیلئر ہو، لگے کہ یار کامیابی نہیں ہو رہی، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں، جب اپنے اس برادری میں، اس فیملی میں بیٹھتا ہوں تو زیادہ تر کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے یار، ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی محنت کی ہے، ابھی تک ہم 50 کو کراس نہیں کر پا رہے، 60 کو کراس نہیں کر پا رہے۔ تو جب آپ اسٹریس میں آ جائیں، کچھ سائڈ میں لکھا ہے، یہ پوائنٹس ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے تو ریئیکٹ نہ کریں، کوئی ایسا سسٹم نکالیں کہ غصہ نہ کریں بلکہ کہیں نکل جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، کسی
کھلی فضا میں چلے جائیں, کسی اچھے دوست کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے, کوئی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں. ڈیپ بریتھ کی ایکسرسائز ہے, لافٹر تھراپی ہے, آج کل تو بڑی فلمیں بھی بن گئی کہ جیسے ہی اسٹریس بڑھتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کیا لگا تنہائی میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا فلم میں کون سی بھی شاید وہی ہے منا بھائی میں بھی بس. ہاں, وہی MBBS میں تو ایسی بہت سی یہ ایکسرسائزز وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور اگر تھکن محسوس کر رہے ہیں تو لیٹ جائیں, چلے جائیں کسی بیڈ پر, کسی ریسٹنگ چیئر پر, ٹھیک ہے, کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, لیکن مایوس نہ, مایوسی کو قریب نہ آنے دیں, فیئر کو قریب نہ آنے دیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر آ گئی تو آگے بڑھنا ایک بہت مشکل ہے. سکسیس کا تو تصور بھی نہ کریں, آگے بڑھنا بھی بہت مشکل ہے. تو کوشش کیجیے گا, یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. کبھی ہم پر اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, اور کبھی ہمیں یعنی کہ کچھ نگیٹو لوگ مل جاتے ہیں تو مایوسی سی بڑھنے لگتی ہے. تو یہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے اس وقت بیلنس کرنا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ڈی ایکسن میں نے 13 سال پہلے جو ہے نا کام کیا تھا لیکن کچھ حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے بھی ملتے ہیں ایسے لوگوں سے. کوئی بہت محنت کی تھی میں نے, جی 1 سال تو میں نے ایسے لگایا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تو پائنیئر ہیں یہاں لانے والوں میں سے, لیکن کیا ملا. سمجھ لو کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ ڈی ایکسن میں 13 سال پہلے ہی ایک شخص نے کام کیا اور اس کو کچھ نہیں ملا, تو کیا ڈی ایکسن مزید 14 سال یا 13 سال گزار سکتی تھی؟ نہیں گزار سکتی تھی. ڈی ایکسن اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, فیلئر اس کا اپنا تھا, کمزوری اس کے اندر تھی, ٹھیک ہے, اس نے اس سسٹم کو سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ملتے ہوں گے آپ کو, یہ MLM ہے, یہ فراڈ کر کے بھاگ جائے گی, ملتے ہیں ایسے لوگ, ٹھیک ہے. اب کبھی آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ فراڈ کر کے اگر بھاگنا ہوتا, پہلی بات تو یہ کہ اس کو 25 سے 26 سال ہو چکے ہیں, جا چکی ہوتی ہے, یہ تو میچور ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے نا, 25-26 سال تو بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن جن MLM سے آپ مایوس ہوئے ہیں یا جنہوں نے فراڈ کیا ہے, کیا اور بہت سے کاروبار میں ایسا نقصان نہیں ہوا؟ کیا ان میں فراڈ نہیں ہوا؟ کیا وہ سارے کام بند ہو گئے؟ ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہوئے, کیا آپ نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس پورے پاکستان سے بند کر دیا یا بند ہو چکا ہے؟ تو ایسے اور بھی بہت سارے لوگ, تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سی ایسی کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں, لیکن ان کی جو چیزیں ہیں, آپ یہی تو سارا آپ کا امتحان ہے, یہیں سے تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ پرکھیں. آپ کو شعور دیا ہے, آپ لالچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو ڈی ایکسن کہاں پر کہہ رہی ہے کہ آپ اتنے لوگ لے کر آئیں اور اتنے ہم سے لے جائیں؟ کہا ہے آپ کو؟ وہ تو سیدھا سیدھا ایک آپ کو کلیئر کر کے دے رہی ہے کہ یہ پروڈکٹس ہیں, آرگینک ہیں, یہ سپلیمنٹس ہیں, یہ ہر انسان کی ضرورت ہے, اور یہ آپ جو ہے لوگوں میں جو بھی اس کو یعنی کہ پروموٹ کرے گا تو جو آپ کا انسینٹیوز بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے. یہی کہتی ہے نا, اور تو کچھ نہیں. اس کو PV سسٹم پر, اس کو دوسرے سائنٹیفکلی کہ ان کی کیلکولیشن ایزیلی ہو سکے اس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ 4 لوگوں کو لے کر آئیں, اتنے انویسٹ کرائیں اور اس میں سے اپنا کمیشن لے اور چلے جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں. یہ بات میں آج ڈی ایکسن سے زیادہ اپنی جو سکسیز کی راز ہیں ان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن چونکہ آپ زیادہ تر ہم سب ڈی ایکسن فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو اسی لیے ساتھ میں کہ جو پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو چیزیں اس طرح آتی ہیں ان پر, اچھا سیلف ڈسپلن پہ ہم نے بات کی تھی کہ اپنے اوپر نا کنٹرول ضرور آئے. میں 1-2 دفعہ یہاں آیا, ایک صاحب کہنے لگے ہمارے فلاں صاحب آئے ہیں, آپ ان سے مل لیجیے. میں مل لیا ان کی ریکویسٹ پہ.
وہ اپنا تعارف کرا رہے میں یہ ہوں ٹھیک ہے بہت اچھی بڑی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے یہ میری انویسٹمنٹ ہے, یہ میرا ATM ہے. اور سوچیں فیمیل کی سائڈ پر اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے اور یہ میرا ATM ہے ان کی صاحبزادی کے لیے یا کسی کے لیے, تو یہ ڈیکسن فیملی کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے کبھی بھی ایسے بندے کو نیٹ ورکر بنانا آپ خود ہی پسند نہ کریں جو سوچ اتنی نگیٹو رکھتا ہو, جس کی تھاٹ میں ATM یہ وہ. یہاں مشن ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ ضرورت اپنے لوگوں کو آگاہی دینے کی ہے کہ ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمیں اپنے کیریئرز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس فیلڈ میں بھی آپ جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہے اس میں ہم نام کیسے پیدا کر سکتے ہیں, کام کیسے کر سکتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگ نگیٹو ہو گئے. کیوں کہ یہاں پر باتیں اس طرح کی ہوتی شارٹ کٹ لگاؤ شارٹ کٹ, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو جلدی جلدی, تو یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں. خود کو پہچانیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانیں, اپنے ارد گرد ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو بھی آگے چل کے کسی بھی رسوائی کا سبب بن سکے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہ سکسیز کی ایک پوائنٹ ناکامی بھی ہے. ناکامی کوئی فیلئر نہیں ہے, یاد رکھنا. رکاوٹ آ گئی کوئی, اگر آپ نے چھوڑ دیا, آپ نے ایک کانسیپٹ بنایا تھا, آپ نے اپنے گول سیٹ کیے تھے, تھوڑی سی مشکل آ گئی, اچیو نہیں کر پا رہے, اب آپ نے اس کا نام ہی فیلئر دے دیا, یہاں سے آپ واقعی فیل ہو گئے. لیکن اگر آپ نے اس کو یعنی اتنی اہمیت دی یہ پارٹ ہے اور آپ نے اس کا راز اس میں نظر ثانی کی اور راستے کو جو مشکلات ہو رہی تھی اس کا حل نکالا, تو پھر یہ سکسیز ہی کا سلسلہ ہے. تو کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے, بلکہ وہ سکسیز کا ہی ایک راستہ ہے. جب آپ ایک دفعہ اپنے گولز اچیو کر لیں اور تو اس میں بہتری کے راستے کو اپنے لیڈرز کے ساتھ مل کر اس میں شامل کرتے جائیں, اس جدوجہد کو بڑھاتے جائیں, اور یہی یہاں تک ہی پہنچنا ایک مشکل عمل ہے کامیابی تک. ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو برقرار رکھنا, مینٹین رکھنا. اس سے آگے پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. پھر آپ کے جو بھی آپ نے گولز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں شامل کی ہوتی ہیں وہ سب حل ہو جاتی ہیں. گولز کے صرف خواہش رکھنے تک کہ خواہش یعنی آپ کا ایکشن نہیں آ رہا تو یہ خواہش ہے. اگر آپ کا ایکشن اس میں شامل ہو گیا ہے, آپ کا مشن شامل ہو گیا ہے, تو یہ سکسیز ہے. ٹھیک ہے تو سکسیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا. جو ڈی ایکسن فیملی سے وابستہ ہیں, کسی قسم کے بھی کوئی پرابلمس اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو ہم جب بھی ایسا موقع ہے اس پہ ڈسکس کریں اپنے سینئرز کے ساتھ, ان کے ساتھ, لیکن اس کو ڈے بائی ڈے آگے بڑھائیں اس سلسلے کو. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ڈی ایکسن کیا ہے. ٹھیک ہے کام کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اگر اس میں آپ رینک اوپر لانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی پلاننگ کریں, پیپر ورک لیں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کریں. چھوٹے ٹارگیٹ اپنی ٹیمیں بنا لیں, 3 افراد کی یا 5 افراد کی, وہ اسکولوں کو وزٹ کریں. بچوں میں یعنی کہ کچھ چھوٹے سے بروشرز بنوا لیں, وہ تقسیم کروائیں. ٹھیک ہے بینکس ہیں ان میں آپ جائیں, وہاں پر کافیز سے کافی وہاں چائے بھی جاتی ہے, آرگینک ان آرگینک کے حوالے سے ان سے ڈسکشنز کریں. ان کا اسٹاف ہوتا ہے ان میں یعنی کہ پروموٹ کریں, بتائیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے. جب آپ اس طرح سے ٹیم ورک بنانا شروع کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کو آپ کے جو رینک کی جو خواہش رکھتے ہیں ان کو وہ رینک مل جائے گی, جو ارننگ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو ارننگ مل جائے گی.
थैंक यू President. कोई सवाल सवाल आप लोगों ने अपने इमरान को पूछना चाहिए, अफसर से तो पूछिए आप। कोई सवाल नहीं अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। हाँ